لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین، میرے مرحومین کو، بانی مجلس کے مرحومین کو، تمام شہداء، خاص طور پر استاد سعید سبت جعفر کی روح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یا خالد و یا خالد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ بیت الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات صلوات بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزداران محترم، ماہ محرم کا پہلا عشرہ اور چند شبیں باقی ہیں۔ یقیناً آپ اور بھی مجلسیں دن میں جاتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ آگے 2-3 دن آپ پوری کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ مجلس میں جاؤں، جلوس میں جاؤں، جتنا ہو سکتا ہے انسان ذکر کرے۔ ان چند دنوں میں انسان اپنے پورے وجود سے مغموم نظر آئے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ مجلس میں جاؤں تو میں غمزدہ ہوں، نہیں، کائنات گریہ کناں ہے حسین ابن علی پر۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، دیکھیں امام، جو مصیبت آپ پر پڑی وہ زمین اور آسمان پہ مصیبت نہیں پڑی، سب سے بڑی مصیبت ہے یہ۔
یہ مصیبت چھوٹی مصیبت نہیں ہے. ہم ظاہر ہے کیونکہ کمزور ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح حاصل نہیں کر پاتے کہ یہ ہوا کیا، یہ کیسے ہوا اور کتنا سخت تھا. کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے، بعض کے آتا ہے کہ بھئی وہ تو امام تھے، امام کو کیا مشکل، مصیبت جو بھی ہو افضل، امام تھے یقیناً، لیکن اس بشریت کے لبادے میں جو احساسات اور رابطے تھے نا وہ بھی شدید تھے. یعنی باپ کی بیٹے سے محبت بہت شدید تھی، بہن کا بھائی سے پیار وہ بھی بہت زیادہ تھا، کم نہیں تھا. جتنی عبادتیں کم زیادہ تھیں، یہ رابطے بھی اتنے ہی مضبوط تھے. یہ بھی اتنے جب ہمارے لیے امام اتنے کریم ہیں کہ ہم ایک دفعہ ان کی زیارت پہ چلے جائیں تو کیا کہتے ہیں، جنت واجب ہو گئی. کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم بہت خوبصورت ہیں، ہمارے عمل بہت اچھے ہیں؟ نہیں، زیارت زائر کس کی وجہ سے؟ اپنی ان کی وجہ سے. جو ہماری زیارت کرے، امام حسین علیہ السلام کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد، اللہ صلی علی محمد. امام کی روایت ہے نا کہ جو امام کی زیارت پہ جائے، جو امام کی زیارت پہ جاتا ہے، ملائکہ اس کو کربلا کے دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں. پھر اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے آتے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کی قبر پہ آ کر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کون؟ زائر. کہاں سے آیا؟ کہیں سے بھی آیا ہو، شرط نہیں ہے، قید نہیں ہے، بچہ ہوگا، جوان ہوگا، زائر جو معرفت سے ہماری زیارت کرے، بس. اب یہ ہم ہر چیز کو اپنی اینک سے دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ان کو دیکھو، زیارت پہ چلے جاتے، عمل تو دیکھو ان کا، کام ان کا دیکھو. بھائی آپ کو کیا ہے، مولا اسے بلا رہے ہیں، مولا اس کو بلا کر اس کو اچھا ہی تو کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی طرف سے دیکھتے ہیں، نہیں آپ نہ دیکھیں، ادھر کریم ہے، اتنا کریم ہے. عزیزان محترم، آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں، ایک نوحہ سلام پڑھنے والے سے پڑھتا تھا ایک جگہ پر، اس سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر جس جگہ وہ پڑھتا تھا، جیسے یہاں بھی امام بارگاہ ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں، تو خوب وہاں پہ ایک شخص تھا. آپ کو پتا ہے عراق ایران کا جو کلچر ہے وہ کیا ہے، مجلس میں لوگ آئیں تو چائے پلاتے ہیں ان کو. جیسے یہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، باہر ماہ محرم میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. تو وہاں مسجد کے اندر ایک کمرہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوگا غالباً، وہاں ہوتا ہے نماز کے بعد، مجلس کے بعد، مجلس کے درمیان میں یا کوئی آ رہا ہے، چائے ضروری ہے وہاں. تو وہ شخص چائے پلاتا تھا، ایک اس کا انتقال ہو گیا. یہ مدح سلام پڑھنے والا کہتا ہے ہم اس کی قبر پہ گئے اور ہم نے اس سے کہا ساری زندگی امام کی جو تم نے نوکری کی ہے، تم کس حال میں ہو ہمیں بتاؤ آگے، تم کس حال میں ہو. اب آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایک ایک قدم کتنا دیکھا جا رہا ہے امام کی بارگاہ میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے میں چل کے آ گیا، مجھے جگہ نہیں ملی، میں وہاں بیٹھ گیا ہوں، میں سب حساب کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 دن بعد خواب میں آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا؟ کہا مولا نے بڑا کرم کیا ہوا، کہا باغ دیے ہوئے ہیں، محل دیے ہوئے ہیں. پھر اچھا، کہا ہوا کیا؟ کہا کہ پہلی رات جب میں قبر میں مجھے ڈالا گیا تو میرے سرہانے خود سید الشہداء تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد، خود سید الشہداء تشریف لائے اور کہا، اس کا نام تھا مشہدی علی، مشہد کا رہنے والا ہوگا شاید. کہا کہ تم نے جو ہمارے لیے اتنا کام کیا ہے، یہ اس کے بدلے میں تمہیں فی الحال قیامت میں ہم تمہیں دیں گے.
یہ تو عالم برزخ ہے نا. آپ کو پتا ہے نا کہ انسان جب مرتا ہے تو ایک عالم میں ٹرانسفر ہوتا ہے, اس عالم کا نام عالم برزخ, یعنی اس دنیا اور قیامت کے درمیان میں ہے. جسے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی برزخ میں, نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے, درمیان میں. اب جیسا عمل اس دنیا میں ہوگا برزخ ویسی ہی ہے. اگر عمل اچھا ہے برزخ بھی اچھی ہے, اگر عمل برا ہے برزخ بھی بری ہے. اس لیے روایت کہتی ہے کہ اچھے مومن کے لیے برزخ کیا ہے؟ جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے. برے آدمی کے لیے جہنم کی کھڑکی ہے برزخ. خدا, اور اس لیے بعض روایتیں صاف ہیں, عالم برزخ کے ائمہ نے کہا ہم ذمہ دار نہیں ہیں تمہارے, خود تم ذمہ دار, ہم قیامت میں شفاعت کریں گے. لیکن کریم ہے یہ کہ جس پہ کرم آ جائے تو کرم آ جائے. اور اس کو کہا کہ تم نے اتنا کچھ کیا, یہ تو سب تمہارا ہے, قیامت میں تمہیں دیں گے, ہم دیں گے. اب اسے امام کہتے ہیں علی مشہدی, تم نے اپنی زندگی میں 12,427 چائے پلائی ہے. 12,427 چائے پلائی ہے ہمارے لیے. یہ اس کے بدلے میں علی مشہدی گریا شروع کر دیتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے. مولا کہتے ہیں رو کیوں رہے ہو, مطلب کوئی کمی ہے؟ کہتا نہیں مولا, کہتا مجھے پتا ہوتا آپ ایک ایک پیالی کا حساب رکھتے ہیں تو میں سارے لوگوں کو خود چائے پلاتا. اب آپ یہ نہ سمجھیں آپ سبیل میں کھڑے ہوئے ہیں پانی پلا, سب کس کے لیے؟ مولا کے لیے. سب جا رہا ہے ایسے, ایک ایک لمحہ جا رہا ہے, ایک ایک منٹ جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے میں جلدی آگے کیا کروں مجلس میں, ہوتا ہے نا, لیکن کوئی جلدی آتا ہے. السابقون سابقون, برابر نہیں ہے لوگ, یہ یاد رکھیے گا. جو جتنی محبت کا اظہار کرے گا اتنا اسے ملتا چلا جائے گا, ملتا چلا. کریم ہے وہ. خوب یہی تو اس لیے تو ہم آتے ہیں, ہمارے پاس ہے کیا اور خالی ہے. جانو ہم میری نماز پتہ نہیں اللہ قبول ہی کرے, وہ تو کرے تو اسی کی مرضی ہے, لیکن پڑھنی تو ہے ہم نے, بہرحال چھوڑنی تو نہیں ہے کیونکہ واجب ہے, لیکن پتہ نہیں وہ قبول کیسی نماز ہے. اب ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا اخلاص تو وہ بھی اگر یہاں ہو تو آپ کے اندر ضرور ہے, میرے اندر شاید کوئی نمائش آ جائے تو آ جائے. آپ خالص آتے ہیں یہ مجھے بتا, آپ دکھانے کے لیے نہیں آتے, آپ صرف امام حسین کے لیے آتے. آپ کہتے ہیں کہ چلو مجلس, چلو مولانا کی سمجھ آئے نہ آئے, چلو دو چار آنسو تو نکل ہی جائیں گے, ہے نا ایسا, ایسے ہی ہے زن محترم. لیکن اگر یہ مجلس ہدف کی طرف لے جائے, بندگی کی طرف لے جائے, تو پھر یہ کمال ہے. جس مقصد کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے, اگر وہ مقصد بیان ہو تو وہ پھر مجلس ان کے لیے بھی قابل قبول ہے. ورنہ ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے, ہر ذکر کی بھی تو رتبہ بندی ہے نا. امام کو بھی 313 کمانڈر چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے, 313 چاہیے. 313 ہوں. اب یہ کہ 313 تو یہ بھی پتا ہے کہ نام بھی ہیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو 313 فکس ہے, ان کے تو نام بھی پتا ہوں گے, یقیناً پتا ہوں گے. امام کو سب پتا ہے کون ہے. کیوں نہیں آتے؟ آتے کیوں نہیں ہے؟ جب یہ سب ہیں تو جلدی ہو جائیں. مسئلہ 313 کا نہیں ہے. 313 کی جو نیچے لیئر ہے نا, 15,000 10,000 5,000 یہ لیئر ہیں, مسئلہ ان کا ہے. اب آپ کے پورے ایک علاقے میں کمانڈر 313 میں سے ہو مثلا, انشاءاللہ کہ ہوگا, پورے ملیر کے اندر پورے اس ایریا میں ایک ہو, وہ اکیلا کیا کرے گا مجھے آپ بتائیں. اس کو لوگ چاہیے نا کہ کوئی سڑک صحیح کرے, کوئی سسٹم صحیح کرے, کوئی نیٹ ورک صحیح کرے, کوئی سیکیورٹی صحیح کرے, کوئی کلچر صحیح کرے, کوئی ایجوکیشن صحیح کرے, ہے نا. سب چاہیے کیٹیگریز. کتنا بڑا کام ہے. ایک چھوٹی سی کمپنی ہو, ملٹی نیشنل, چھوٹی سی ہو, چند ملکوں کے اندر ہو, کتنا سیٹ اپ بڑا ہوتا ہے اس کا.
ہر ملک میں ریجنل ایک کنٹری ہیڈ چاہیے، پھر ریجنل ہیڈ چاہیے، پھر سیلز کا ہیڈ چاہیے، پھر ایچ آر کا ہیڈ چاہیے، پھر مارکیٹنگ کا ہیڈ چاہیے، پھر فائنینس کا ہیڈ چاہیے، پھر اس کو نیچے چلتے جائیں آپ، اسسٹنٹ بھی چاہیے، فلانا بھی چاہیے، فلانا بھی چاہیے. اتنی سی کمپنی، چھوٹی سی مثال، کتنا بڑا نیٹ ورک ہے اس کا. اور جس کی حکومت کائنات کی ہو، جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہو، سورج جس کی وجہ سے روشنیاں دے رہا ہو، اس کی کمپنی کتنی بڑی ہوگی؟ تو اس کو کیسے لوگ چاہیے؟ عام لوگ چاہیے؟ نہیں، لیول ہائی چاہیے، تھوڑا برین مضبوط چاہیے، مائنڈ مینجمنٹ چاہیے. آج کے دور کے اندر، آپ میڈیا کے دور میں، آج آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دور ہے. آج کیا ہے؟ آئی اے کا دور ہے. کیا دور ہے؟ انسان یعنی مین اور مشین کمبائن ہو گئے، دونوں جڑ گئے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ مشین آپ کے ساتھ ہے پوری، آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے آپ کی مشین. آپ کتنے نمبر یاد رکھ سکتے ہیں اپنے ذہن میں؟ آپ کا موبائل 5000 نمبر، آپ صرف اس کو بولتے ہیں ہیلو سری کال، وہ نمبر ڈھونڈ کے نکال دیتی ہے، کال بھی کر دیتی ہے. کیا ہے؟ مشین اور مین کمبائن ہو گیا. عجیب دور ہے جانے محترم. میں بہرحال معذرت کے ساتھ، میں ذرا اسی دور کا مولوی ہوں، تو میری مجبوری ہے یہ، میں پرانی مجلسیں نہیں پڑھ سکتا. میرا مسئلہ یہی ہے، کیونکہ میں بہرحال اس دور میں امام کی نوکری کے لیے اللہ نے بہرحال اٹھایا زمین سے. میں جب شروع میں حوضے گیا تو مجھے کسی نے بولا مسجد میں جا کے درس دے. میں نے کہا بھائی مسجد میں تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے اگر مسجد سے بلانا تھا تو مجھے بھی مسجد سے بلاتا. مجھے تو اٹھایا روڈ سے، تو میں تو روڈ پہ جاؤں گا. عزیزان محترم، تو وہ تو ماشاءاللہ ہیں ہی اچھے سب، جو نہیں ہیں، جو نہیں آتے، ان کو بلاؤ. اب اس دور کے جہاں مین اور مشین کمبائن ہوا ہے، اس دور کے اندر کیا کریں گے امام کے لیے؟ مشین سے لڑنا ہے؟ مشین کی جنگ ہے. وہ بتا چکے ہیں کہ مشین سے جنگ ہونی ہے. انہوں نے دکھا بھی دی ہے، میں بہت زیادہ نام نہیں لوں گا آپ سے، انہوں نے دکھا دی ہے مشین سے جنگ ہونی ہے. کیوں؟ کیا چیز ہے آج کے دور میں جو انسان کو مشین سے افضل کر سکتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ کون سی؟ انفارمیشن؟ نالج؟ نہیں، اس کے پاس زیادہ ہے. کون سی چیز مشین کے پاس نہیں ہے؟ اخلاق. اخلاق نہیں ہے مشین کے پاس، قدریں نہیں ہے مشین کے پاس، ویلیوز نہیں ہے مشین کے پاس، احترام نہیں ہے مشین کے پاس. آنے والی نسل کو خوش نہ ہو کہ میں اس کو آئی فون دے رہا ہوں، میں اس کو پرو دے رہا ہوں، میں اس کو گیجٹ دے رہا ہوں. سب دیں، مگر اگر اس کو اخلاق نہ سکھایا نا، یہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے. نالج انفارمیشن اس کے بعد بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام اقدار کی جنگ لڑنے نہیں گئے، اقدار کی جنگ لڑنے گئے. قدروں کی جنگ، ویلیوز کی جنگ لڑی ہے امام حسین نے. امام کو کیا ضرورت تھی؟ کائنات ہاتھ میں تھی امام کی. انسانیت تباہ ہو رہی تھی، حیوانیت اوپر آگے بیٹھ گئی لکڑی کے تختوں پہ. یہی چاہیے آج ہم اپنے آپ کو اخلاق دیں. ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی، جن کی کتاب جامع سعادات عربی کے اندر اخلاق کی کتاب ہے. ملا احمد ناراکی کی کتاب اسی کتاب کا خلاصہ ہے جو اردو کے اندر بھی ہے. میں خاص طور پر جوانوں سے کہوں گا وہ پڑھیں. اس کتاب کا نام ہے معراج السعادہ، اردو کے اندر ہے. اخلاق کی کتاب ہے. اخلاق کیسا ہونا چاہیے انسان کا. بھائی ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا، میتھ، فزکس، کیمسٹری، ہر چیز پڑھتے ہیں، تو اخلاق بھی تو سیکھیے کیسا ہونا چاہیے. انسان کو پتا ہونا چاہیے اخلاق کیسا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جب یہ کتاب لکھی، کتاب بہت مشہور ہوئی. کہاں؟ نجف کے حوضے میں. عربی کی کتاب تھی، یہ گئے نجف. کتاب اتنی مشہور تھی کہ لوگ علماء ان سے ملنے آئے. ہوتے ہیں لوگ علماء آتے ہیں ملنے کہ آپ نے کیا کام کیا. سب آئے سوائے ایک عالم کے، سب ملنے آئے. کون نہیں آیا؟ سید مہدی بحر العلوم نہیں آیا.
سید مہدی بحر العلوم کون ہے؟ وہ ہیں عالم برزخ میں ان کا مقام میں آپ کو اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، وقت نہیں، بہرحال گفتگو پھر کہیں اور چلی جاتی ہے. سید مہدی بحر العلوم وہ ہیں کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جو روحوں کو بلا لیتے تھے، ان کو انہوں نے سید مہدی بحر العلوم نے اعلی اللہ مقاموں نے پیغام بھجوایا کہ ہماری روح کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آ ہی نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا دو لوگوں کی روحیں ایسی ہیں جو عالم برزخ میں مولا کائنات کے دروازے پر نوکری دے رہے ہیں. یا وہ عالم برزخ میں بھی تو ہے نا حساب کتاب، آنا جانا لگا ہوا ہے، دعائیں لگی ہوئی ہیں، چیزیں لگی ہوئی ہیں، معاملہ ہے پورا، ہمیں نظر نہیں آتا، ادھر معاملہ پورا ہے. کہا دو لوگوں کی روحیں نہیں آ سکتی، بہت مصروف ہے، وقت ہی نہیں ہے. کہا کون؟ ایک سید ابن طاؤس کہ جن کی مقتل سب سے اوتھنٹک مقتل لہوف، مقتل جو کربلا کا ہے لہوف سید ابن طاؤس کا ہے وہ، اور یہ سید مہدی بحر العلوم، ان کی روحیں نہیں آ سکتی، اس درجے پر ہیں وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ ملنے نہیں آئے. اب انہوں نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں ملنے. تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ ہوتے ہیں لوگ، ارے مولانا کہاں جا رہے ہیں آپ، کہاں چھوڑیں اس بات کو، آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ ہر جگہ آج کے زمانے میں مولانا بہت معذرت کے ساتھ خراب نہیں ہوتے، آس پاس کے لوگ خراب کرتے ہیں زیادہ. چھوڑیے اس کو، یہ چھوڑیے، یہ بول دیجئے مجلس میں، یہ پڑھ دیجئے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ. بھائی چھوڑو یار، مولا کی مجلس ہے، مولا کا ذکر کرو، کیا ادھر ادھر کی باتیں کرنی، ادھر ادھر کو تکلیف دینا، اپنا کام کریں. ہر کسی کی خدا سب کو، ہمیں بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، یہ ضروری ہے. اور یہ آسان نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ صلی علی محمد. امام کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے اطراف میں چلنے والوں کی جھوتوں کی ٹاپوں سے اس کے دل میں اگر ذرا سا غبار پیدا ہو نا، برباد ہو جاتا ہے. ابھی تو پروٹوکول، یہ آدمی نے نہ دیکھا ہو وہ تو پھول جاتا ہے بھائی، اس کو تو پتہ نہیں بادشاہ، گورنر، سب ختم ہو جائے گا. القاریہ تو ملقاریہ، سب اڑ جائے گا روئی گالوں کی طرح، کوئی پروٹوکول نہیں رہے گا، سب خالی ہو جائے گا. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا آپ ایسی باتیں کرتے تو آپ کا ساتھ کیوں ہے؟ بھائی میں کیا کروں، میں پاکستان آتا ہوں، میں پوری دنیا میں اکیلا گاڑی میں جاتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کہیں پہ بھی نہیں ہوتی، ہر جگہ، بلکہ بعض ملکوں میں خود گاڑی چلاتا ہوں. لیکن یہاں ملک کا سٹرکچر ایسا ہے، میں کیا کروں، یہاں آپ چل نہیں سکتے، یہ مشکلات ہیں، بہرحال اپنی جگہ پر کیا کریں. عزیزان محترم، گئے، لوگوں نے بولا لیکن گئے، جا کے بیٹھے، ان درس دے رہے تھے سید، درس ختم ہوا، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. تھوڑے دنوں بعد دوبارہ کہا میں پھر جاتا ہوں. کہا بس کر دے مولانا، کتنا نفس اپنا شکستہ. کہا نہیں، سید بزرگوار گئے، پھر درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، ان کو بات ہی نہیں کی، یہ اٹھ کے چلے گئے. یہ پھر کربلا گئے، سامرا گئے، کاظمین زیارتیں کی، واپس پھر نجف آئے. اب واپس جا رہے تھے، انہوں نے بولا میں ایک اور دفعہ چلتا ہوں. لوگوں نے بولا بس کر دیں مولانا، کتنا آپ جائیں گے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں پھر بھی جاؤں. اب جب سید کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلی تک آئے، لے کر گئے، بٹھایا. پھر ان سے پوچھا آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں کیوں نہیں آیا، اور آپ 2 دفعہ آئے میں نے توجہ نہیں کی. کہا نہیں پتا. کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق آپ نے کتاب میں لکھا ہے یار اللہم صلی علی محمد. بھائی میں دیکھنا چاہتا تھا جو لکھا ہے وہ پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. عزیزان، اور ہم لوگ کتنے آرام سے اپنے علماء کرام کو برا بلا بولتے ہیں ممبروں سے بیٹھ کے.
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک عالم بنتا کیسے، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی زحمتیں، تکلیفیں، کتنی محنتیں کرتا ہے وہ. مجھے نہ دیکھیں آپ میں عالم ہوں، میں ایسی وہ تو جیسے کہ نا کسی کی قسمت میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہماری تو یہ قسمت میں ہے، باقی تو یہ ان کا کرم ہے، ورنہ آتا کچھ نہیں. میں آپ کو سچ جھوٹ نہیں بول رہا میں آپ سے. میں جانتا ہوں کتنے سجدے کر کے آتا ہوں میں مجلس پڑھنے کے لیے. مولا عزت رکھ لیجیے گا خدا کے لیے. امام حسین کے صدقے میں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن وہ عزت رکھیے گا. میں عالم نہیں ہوں، مجھے دیکھ کر مت کبھی سمجھیں کہ مراجع کیسا ہوتا ہے، آیت اللہ کیسا ہوتا ہے، عالم ربانی. ہم لوگ نہیں ہیں، ہمیں دیکھ کے دھوکہ مت کھائے. ان کو دیکھ کر اگر ان کی نگاہ پڑ جائے نا، انسان کا نفس تبدیل ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. ان کی نگاہیں ایسی ہیں، ان کا کلام ایسا ہے. میں اپنے استادوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو ان کا کرم ہے کہ بھی معصومہ نے ان کے پاس رکھا ہوا ہے. میں دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، اتنی اختیار ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ کہیں سے بھی نفوذ میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. جہاں غلطی کروں وہیں آ کر تھپڑ پڑتا ہے. کیا پڑھا تم نے آج جا کے وہاں؟ آسان نہیں ہے، بغیر مرشد کے داستان نہیں چل سکتی ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو. نفی اسبات کیا ہے؟ نیگیٹو پازیٹو کیا ہے؟ لا الہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. یہ پانی ہر رگ میں ہر خون کی شریانوں میں دوڑ رہا ہے. نفی اسبات دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو، جیوے مرشد کامل باؤ جے بوٹی لائے ہو. مرشد استاد وہ ہے جو نفوذ میں طاقت دیتا ہے، اور وہ خود کہاں سے لے رہا ہے؟ اس درگاہ سے جسے ہم باب علم کہتے ہیں، وہاں سے لے رہا ہے. اور کوئی در نہیں ہے عزیزان محترم، کوئی در نہیں. دنیا میں دروازہ ہی نہیں پیدا ہوا جہاں سے علم آتا ہو. یہی ہے. کسی نے دیکھا خواب میں مقدس اردبیلی کہ جن کی امام زمانہ سے ملاقات، جو رات کی تاریکی میں آتے تھے، مولا متقیان کا حرم خود کھل جاتا تھا. امام سے گفتگو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نجف کے صحن سے نمودار ہو رہے ہیں، نور ٹپک رہا ہے. پوچھنے والے نے سوال پوچھا، مقدس اردبیلی یہ کہاں سے ملا یہ سب؟ اس نے زری کی طرف مولا کائنات کی اشارہ کیا، کہا سب کچھ یہی ہے، سب یہی ہے، سب وہی ہے. مانگنا آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے. ان کے در پہ آؤں کیسے؟ ان کے در سے مانگوں کیسے؟ زبانی ناد علی پڑھنا کچھ اور ہے، وجود سے مشکل کشا کو پھکارنا کچھ اور ہے. یا اللہم صلی علی محمد. وجود سے کب پھکارا میں نے زندگی میں مولا کو؟ کب پھکارا؟ آپ مجھے اپنی زندگی میں خود، میں کیوں آپ سے پوچھوں؟ میں اپنے آپ سے کب ہم نے مشکل کشا کو پھکارا؟ کب پھکارا؟ زبانی معاملہ کچھ اور ہے، عملی پتہ چلتا ہے شیعہ کون ہے. یہی تو وجہ تھی ابن عباس کہتے ہیں روایت کہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھ کر مغرب عشاء کی، مولا نکلے، ہم پیچھے پیچھے، تاریکی ہے. مولا نے پوچھے، دیکھا کون ہے؟ کہا مولا آپ کے شیعہ. مولا قریب آئے، مولا نے غور سے دیکھا، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا ہے میرے شیعہ ہو، میں شیعوں کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں. پڑھے. دیکھیں اتنا تو حق بنتا ہے مولا کا کہ ایک دفعہ زندگی میں خطبہ متقین پڑھے. خطبہ متقین امام المتقین نے دیا ہے. کس میں؟ نہج البلاغہ میں. بھئی امام المتقین تو مانتے ہیں نا، تو خطبہ متقین پڑھیں. متقین کی صفات کیا ہے؟ خطبہ حمام کے نام سے جو مشہور ہے، وہ شخص جس کا نام حمام تھا، اس صفتوں کو سنا وہی مر گیا.
ظرف تحمل کرتا، قریب تھا نا، مر چک، جیسی صفات سنی جان نکل گئی. اس کو زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھے، خود میں متقین ہے، کیا یہ صفات پائی جاتی ہیں میرے اندر؟ اتنا تو حق بنتا ہے کچھ صفات تو پیدا کروں اپنے وجود میں. کیا کہوں گا روزہ قیامت میں؟ وہ یہاں راوی کیا کہتا ہے، راوی کیا کہتا ہے، راوی کیسے لوگ تھے آپ دیکھیں تاریخ. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ میں کہتی ہے، پانی نہیں ہے، بارش، دعائیں. ایک سیاہ پوش رخسار کو رکھ کے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، پروردگار اگر بارش نہیں آئی میں اپنے چہرے کو خاک سے نہیں اٹھاؤں گا. بارش شروع، کہتا ہے میں نے اس کا پیچھا کیا. کون ہے یہ کہ جس کی بات کو خدا رد نہیں کر رہا؟ کہ میں نے دیکھا مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا. غلام، اللہم صلی علی محمد. غلام کیا بنا دیا؟ خدا رد نہیں کر رہا بات کو. یہ معاملہ اجزاء بہت، اب ایسے بننا پڑے گا زندگی میں. ہم اپنے آخری امام کے دور میں زندہ ہیں، امام غیبت میں ہے. ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، امام تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد والے. امام تو دیکھ سکتے ہیں، امام تو دیکھ رہے ہیں. تو اگر امام دیکھ رہے ہیں تو کیا میں اپنے اندر کوالٹی صفات پیدا کر رہا ہوں جو امام کو چاہیے؟ یہ مجلس کس لیے ہے؟ مجلس اس لیے ہے کہ آپ ان کوالٹیز کو پیدا کریں، ہم سب مل کے پیدا کریں. یعنی یہ نہیں کہ میرے اندر بہت کوالٹیز ہیں تو میں نہیں، میں خود، میرا تو رزق کی مجلس ہے، آپ یقین کریں. میں یہ کووڈ کے چکر میں انسان ہے نا ظاہر ہے ٹریولنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا کہ ٹریولنگ پھر بھی بہت ہوئی. کرونا کے اندر بھی کئی ملکوں میں پھنستے بھی رہے، نکلتے بھی رہے، لیکن پھر بھی وہ والی رفتار مسافرت کی، ٹریولنگ کی نہیں ہے. آپ یقین کریں نہیں ہو نا مجلس بولنا، میں ختم ہونا شروع ہو جاتا ہوں. یہ میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں اپنے وجود کو بیکار سمجھنے لگا. ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھائی کر رہا ہوتا ہوں، چیزیں کر رہا ہوتا ہوں، فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ بھی واجبات ہیں، وہ بھی ڈیوٹیاں دیتی، لیکن گھر والے بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے. خود کہتے ہیں زیادہ دن رکوں، کہتے نہیں آپ تبلیغ پہ جائیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میری حیات مجلس سید الشہداء ہے، میری حیات یہی ہے. تو شکر ہے بہرحال آن لائن بھی لوگ شروع کر دیا، لوگوں نے سننا ہونا. آپ یقین کریں ہماری یہ کیفیت ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس در کے. یہی در ہے، اور یہ در صرف اس لیے ہے کہ وہ صفات پیدا ہوں کہ جس کا آخری انتظار کر رہا ہے. ظاہر ہے میں بھی پیدا کرتا ہوں، آپ بھی پیدا کرتے ہیں، ہم سب مل کے، ہم نے سب نے مل کے امام کی طرف جانا. اکیلا تو کوئی نہیں جائے گا. اکیلا جا کے کیا کمال کیا کسی نے گیا؟ تو پورے معاشرے کو لے کے جانا ہے امام کے پاس. یہاں خود غرضی نہیں پائی جائے گی، یہاں بغل، یہاں کنجوسی نہیں ہے کہ امام کے پاس جانے نہیں مولا میں آ گیا چھوڑیں اس کو کیا کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آخری امام کا دور ہے، یہاں آنے والے سب کو لے کر آتے ہیں. اسی لیے دوست ایسا ہونا چاہیے جو خدا کی طرف لے کر آئے. ایسا دوست ہو، ایسا دوست نہ ہو جو گناہوں کی طرف لے کر جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوست ایسے ہی ہوں، اور اگر اچھا دوست ہوگا تو دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی بچائے گا. عزیزان محترم، پیدا کریں، ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو. یہی خوبی ہے اس فرش اعضا کی، اس مقتل کا، اس جگہ کا. ہر ایک شخص بہت بڑے مقام پر ہے، اور جس جگہ کا سب سے چھوٹا اس مقام پر ہو کہ بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنی زندگی میں پھنستے تھے ہم حضرت علی اصغر سے متصل ہوتے تھے.
یہ خوبی ہے نا کہ یہاں کوئی شخص کم نہیں ہے، بڑا بوڑھا جوان سب، اسیر زندان میں رہنے والا، بہن ماں بیٹی سب پوری بشریت کو بچانے کے لیے گئے۔ آپ سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ علماء کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے علماءوں نے لکھا ہے، ہم جب بھی زندگی میں پھنسے ہیں، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے بہت مشکل ہوتی تھی، مجھ سے مصائب نہیں پڑے جاتے تھے، میں حضرت علی اصغر سے متصل ہوا، توسل کیا، کہا میں نے دیکھا کہ چھت پھٹی، ایک نور آیا، نور میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن کوئی خاتون تھی، نور تھا لیکن نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کے گود میں ایک بچہ تھا چھوٹا سا، بس اس بچے نے نگاہوں نے میری نگاہوں کی طرف ڈالا، بس کہا بس وہ پھر وہاں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بس حضرت علی اصغر نے میرے لیے دروازے کھول دیے۔ باب الحوائج، باب الحوائج۔ امتحان ضروری ہے، ہم دے نہیں سکتے ویسا امتحان، لیکن خدا بے اولادوں کو اولاد دے، اور جن کی اولادیں بیمار ہیں انہیں شفا دے، جن کی اولادیں ہیں خدا نے وہ سالم رہیں۔ لیکن کبھی کوشش کیجئے گا، سوچئے گا، میں نے سوچا جب مجھے خدا نے بیٹا دیا تو ظاہر انسان پڑھتا تھا، 6 ماہ کا بچہ قربان ہو گیا، جب میرا بیٹا 6 مہینے کا ہوا نا تو میں نے سوچا کیا میں اس کو دے سکتا ہوں قربانی کے لیے؟ تو میں نے دیکھا میرے اندر، یعنی تو بچہ پیدا ہوا تو وہ ظاہر ہے کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ ہوتے ہیں بچے کو پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں رکھ دیتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، بچہ وہاں ہوتا ہے۔ جب مجھے احساس ہوا تھا نا کہ سب تو گھر میں، بچہ اکیلا ہے، میری رات کو حالت خراب ہو گئی کہ کہاں جگر کے گوشے کو چھوڑ کر آ گئے، اور یہاں قرآن کا پارا کون نہیں، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، امام حسین کی قربانی کو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ 6 ماہ کا حسین جگتا، بہت بڑے راوی ہیں، بہت بڑے راوی، بہت خدا ان کو صحت سلامتی دے، بہت بڑے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عراق میں ایک شخص تھا حاج مرزوق، مصائب پڑھتا تھا، ماتمداری کرواتا تھا، مشہور تھا بہت، اسے کہا کہ تہران آ جاؤ، وہ جو خاص ماتمداری ہے وہ ادھر بھی شروع کرو، نہیں آتا تھا۔ رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ خود سید الشہداء آئے اور کہا حاج مرزوق جاؤ وہاں پہ عزاداری شروع کرو، کیا مقام ہوگا آدمی کا۔ حسین جگتا کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری دنوں میں جب میں ان سے ملنے گیا تو مجھے انہوں نے ایک بات بتائی، کہا کہ چند دن پہلے میں شدید بیمار تھا، بہت بیمار، بخار میں گلا خشک ہوتا ہے، کہا میرا گلا خشک ہوا، کہا میری 3 بیٹیاں ہیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ، 3۔ اب جب مجھے پیاس لگی نا تو میں نے پہلی کو آواز دی راضیہ، تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی، میں نے پھر آواز دی مرضیہ، کہا وہ بی بی اور آگے بڑھی، میں نے کہا فاطمہ، تو اس باحجاب بی بی نے کہا ہم آ تو گئے ہیں، حاج مرزوق کیا چاہیے؟ اب حاج مرزوق بھی بامعرفت ہے، کہا بی بی مگر میں آپ سے تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ بھی کریم کریمہ کہتی ہیں حاج مرزوق ساری زندگی ہماری نوکری کی تم نے، اب اگر ہم کچھ تمہارے لیے کر سکیں، اللہ اکبر، ہم گناہگار خطا کار، کہاں ہماری آنکھیں، کہاں ہماری موتوں پہ آئیں گے یہ لوگ، اللہ اکبر۔ کہا پانی چاہیے نا،
پانی دیا. کہتے ہیں جیسے میں نے پانی لیا میری بچپن سے عادت تھی, جیسے پانی ہاتھ میں آتا تھا, یہ عادت ہونی چاہیے بچوں کو, پانی جیسے ہاتھ میں آتا تھا میں کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا میرے یہ جملے نکلنے تھے بی بی نے گریا شروع کر دیا. اللہ وہ ماں, یہ تو خدا جانتا ہے کس طرح چکیاں پیس کے پالا. حضرت سلمان فارسی کہتے تھے نا کہ بی بی کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے, اس طرح حسین کو پالا ہے. بی بی نے گریہ شروع کر دیا. بی بی کہتی ہیں حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ حاج مرزوق کہتے ہیں بی بی مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے طبیعت کی وجہ سے, لیکن آپ حکم کریں کون سے مصائب پڑھوں. اللہ, بی بی کو بھی بیٹے کے بیٹے کا غم ہے. بی بی کہتی ہیں حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. اللہ اکبر, یہ تو وہ ماں جانتی ہے جس نے علی اصغر دیا ہو, اسے کیا پتا کہ گود میں آنے والا بچہ بھی جائے گا, وہ بھی کیسے. بھئی ہر کسی نے کربلا میں کمال کیا ہے, ہر شخص نے کربلا میں کمال کیا ہے, ہر شخص منفرد ہے. اور خاص طور پہ بنی ہاشم کے جو جوان ہیں یہ تو منفرد ہے جہان کے اندر. کہاں کہاں سے انہوں نے اپنے کمالات کو دکھایا. روز عاشورہ جب سب چلے گئے تنہائی اور غربت کے عالم میں, بھوکا اور پیاسا, چہرے پہ زخموں کے نشان, جگر پہ علی اکبر کا نشان, اس تنہائی کے عالم میں امام نے استغاثہ بلند کیا. سنتے مصائب سنتے رہتے ہیں, بہرحال ہم تو اپنی نوکری پوری کرتے ہیں عزادارین محترم, مصائب سنتے ہیں. خدا آپ کو اجر دے اس کا, خدا آپ کو نہ رلائے سوائے غم حسین کے. کیا کہا امام نے, حل من ناصر ینصرنا, ہے میری کوئی مدد کرنے والا. اب آپ دیکھیں امام مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور یہاں خیموں میں کوہرام مچ گیا. اللہ اکبر اللہ, یہ امام کی نصرت کرنے آیا ہے, اسے چھوٹا مت سمجھیے. امام کا یہ چھوٹا شہزادہ سب سے بڑا بن چکا ہے. امام خیمے میں آئے, امام فرماتے ہیں, بس میں تیزی سے گزروں گا عزاداران محترم. امام فرماتے ہیں میں نے آپ کو نہیں کہا جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگ شور نہ آئے خیموں میں سے. کہا مسئلہ یہ ہے جب سے آپ نے مدد کے لیے پکارا ہے یہ بچہ کسی دامن میں چین نہیں پا رہا, بے چین ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ماں, کبھی پھوپھی, کبھی کیا. اللہ اکبر. امام نے کہا لاؤ علی اصغر کو مجھے دو. جیسے ہی باپ کے ہاتھوں میں آیا نا, گویا علی اصغر بھی جانتا ہے یہی ابدی جگہ ہے میری. اللہ, بس سو لیا جتنا ماں کے سینے پہ سونا تھا نا علی اصغر, سو لیا. اب خدا حافظ ہے, اب چلا ہے. یہ نہیں پتا ماں کو کہ یہ اب کہاں جا رہا ہے, اب یہ ہمیشہ سوئے گا. ہاں وہ چھوٹی بچی خوش ہو رہی ہے نا, یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا, یہ علی اصغر کے یہ شہزادے, خدا ان کو سلامت رکھے, خدا ان کی ماؤں کو گودوں کو سلامت رکھے. کس طرح بھیجتی ہیں ان کو, کتنے ادب سے بھیجتی ہیں, اسی بچے کی نشانیوں کے لیے بھیجتی ہیں. کبھی ان کے سر پہ کپڑے بھی باندھتی ہیں علی اصغر, کبھی ان کو ہرے کپڑے بناتی ہیں, کبھی سینے پہ کپڑے بناتی ہیں. علی اصغر تیری نشانی, یہ سارے بچے تیری نشانی, یہ سب نشانیاں ہیں. ہاں عزاداران محترم, یہ تو ماں جانتی ہے نا, یہ چھوٹے بچوں کو, بہنوں کو بڑا پیار ہوتا ہے نا چھوٹے بھائیوں. وہ چھوٹی بہن بھی اسی امید سے کہ بھائی جا رہا ہے پانی تو مل ہی جائے گا,
اس کو کون روکے گا؟ ہاں کیا پتا سکینہ، یہ بھائی ایسی پیاس بجھائے گا، لے کر چلے۔ کہتے ہیں ابا میں امام نے علی اصغر کو جیسے کہ کوئی قرآن لے کر آ رہے ہو۔ قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا ضرور تھا۔ ہاں اونچائی پر چڑھے، مقتل میں بیان ہوتا ہے امام اونچائی پر چڑھے اور وہاں سے امام نے خطاب کیا کہ اے قوم، تمہیں اگر مجھ پہ رحم نہیں ہے تو اس بچے پہ تو رحم کرو، اس کو پانی پلاؤ۔ یہ امام لے کر آئے۔ بعض مقاتل میں ہے کہ امام نے رکھ دیا دشت کربلا پہ بچے کو کہ شاید تم یہ سمجھو کہ میں پانی پیوں گا، یہ لو پلاؤ۔ کہتے ہیں حضرت علی اکبر کی زبان ایسے تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ فوج اشکیا منہ چھپائے، منہ چھپائے، رونا شروع کر دیا۔ قیامت کا منظر ہے، علی اصغر نے قیامت برپا کر دی کربلا میں، رو رہی ہے۔ شمر لعین نے جب دیکھا نا یہ کہیں یہ نہ ہو یہ چھوٹا بچہ جنگ جیت جائے، کیا کہا؟ ہرملا ہرملا، حسین کے اس بے زبان کو خاموش کر دو۔ زبان نہیں ہے، بچہ ہے نا، بے زبان لڑ رہا ہے، خاموش کر۔ 3 پھل والا تیر، اللہ اکبر، نازک سا پھول ایسے آیا، مقتل کہتا ہے گردن پر، اللہ اکبر۔ بس میں معذرت، یا امام زمانہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجلسوں میں آتے ہیں سنتے ہیں، یا سیدہ میں معافی چاہتا ہوں، سخت جملے ہوتے ہیں لیکن مظلومیت ہے، کہاں بیان کرے؟ مجھے آپ بتائیں کون درد کو بیان کرے گا؟ مقتل تیر لگنے کو ذبح نہیں کہہ رہا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے نا، ایسے لگا۔ علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھ میں پلٹ گئے، خون علی اصغر کا سیراب کر گیا۔ میرے مولا نے خون لیا، آسمان نہیں لیتا، زمین نہیں لیتی، مظلوم ہے، سب سے مظلوم خون ہے، اپنے محاسن پر لگایا، اپنے محاسن پر لگایا۔ بس چند قدم اور آگے بڑھیے گا، بس قدم۔ مقتل کہتا ہے صبح سے بدنوں کو لے کر آ رہا ہے۔ حسین بھوکا ہے، پیاسا ہے، زخمی ہے، دل پر داغ ہے، جگر پر داغ ہے، لیکن تھکا نہیں۔ بدنوں کو لاتے لاتے نہیں سمجھ میں آیا۔ مقتل یہاں پر عجیب جملے کہتا ہے کہ یہ سب سے ہلکا بدن اتنا بھاری ہو گیا، ایک قدم آگے بڑھا، ایک قدم پیچھے ہٹا، ایک قدم آگے، انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے مولا کیا ہوا؟ یہ علی اصغر اتنا بھاری نہیں پتا، نہیں اٹھایا جاتا۔ خیموں میں دیا، کوہرام مچا، کہیں ماں کی روح نکلتی، واپس لیا، کہاں جائے یہ واحد بدن؟ میرے مولا نے دشت کربلا میں ایک ننھی سی